آج میں بات کروں گا بیڈ بگز کی، جنہیں اردو میں ہم کھٹمل کہتے ہیں۔ کیا ان کے کاٹنے سے کوئی سیریس بیماری ہو سکتی ہے، یا یہ صرف جو ہے ہماری نیند کو خراب کر سکتے ہیں اور ایک ہلکا پھلکا جو الرجک ری ایکشن ان سے ہو سکتا ہے؟ چونکہ یہ بہت ہی چھوٹے اور پتلے کیڑے ہوتے ہیں جو خصوصاً رات کے وقت انسانوں کے، چونکہ ان کو وارم بلڈ چاہیے ہوتا ہے، تو یہ انسان کا خون چوستے ہیں، اور اس سے خاص طور پہ جو ہے وہ نیند کے اندر ڈسٹربنس اور سکن اریٹیشن جیسے مسائل ہو سکتے ہیں۔ زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیڈ بگز یعنی کھٹمل جو ہیں، یہ شاید ایسی جگہ پہ ہوں گے جہاں ہائیجین بڑی پور ہوگی، ایسے گھروں کے اندر ہوں گے جہاں صفائی نہیں ہوگی۔ تو آپ کو یہ جاننے میں حیرت ہوگی کہ یہ کھٹمل یعنی بیڈ بگز 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو اس کو جو ریلیٹ کرنا صرف ہائیجین کے ساتھ، اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی جگہ اگر بہت ہی زیادہ صفائی ہے تو یہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایسی جگہوں پہ بھی اویلیبل ہیں جہاں کے بہت زیادہ صفائی، جس طرح میں نے 5 اسٹار ہوٹلز کی بات کی، تو وہاں پہ بھی یہ موجود ہوتے ہیں۔ ان کے سائز کی بات کروں تو یہ 1 ملی میٹر سے لے کے 7 ملی میٹر کے ہوتے ہیں، اور یہ ان کے اندر اڑنے کی صلاحیت نہیں ہوتی کیونکہ ان کے اوپر کوئی پر موجود نہیں ہے، لیکن یہ رات کو کاٹنے میں اور خاص طور پہ چھپنے کے اندر یہ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ اب چونکہ ان کی خوراک کا جو مین سورس ہے وہ بلڈ ہے، چونکہ یہ خون چوستے ہیں، تو لیکن سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ وداؤٹ خون چوسے بھی کئی منتھ تک زندہ رہ سکتے ہیں، اور اگر میں ان کی لائف ایکسپیکٹنسی کی بات کروں تو وہ تقریباً 6 سے 12 منتھ تک یہ زندہ رہتے ہیں۔ اور اگر ٹیمپریچر کی بات کریں کہ کس ٹیمپریچر تک یہ اپنے آپ کو سروائیو کر سکتے ہیں، تو اگر میں گرم ٹیمپریچر کی بات کروں تو یہ 40 ڈگری تک سروائیو کر سکتے ہیں، اور اسی طرح -10 ڈگری جو کہ ٹھنڈی، اگر میں کہوں کہ اس وقت جو ہے ونٹر سیزن ہے، تو کچھ لوگوں کا خیال ہو کہ شاید ونٹر کے اندر یہ ختم ہو جائیں گے، تو یہ -10 ڈگری تک سروائیو بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان کا جو پھیلاؤ ہے، یا تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ خود ٹریول کرتے ہیں، یا پھر جو سب سے زیادہ ان کا جو پھیلاؤ ہے، جو ان کی انفیسٹیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہونی ہے، وہ ٹریول ہسٹری، جو لوگ ٹریول کرتے ہیں، یہ زیادہ تر اگر وہ کسی ایسے ہوٹل کے اندر رہے ہیں جہاں جو بلینکٹ تھا یا جو بیڈ شیٹ تھی یا وہ بیڈ تھا وہ انفیسٹڈ تھا، تو یہ ان کے کپڑوں کے اندر چھپ جاتے ہیں، اور جب یہ کسی دوسری جگہ جائیں گے تو وہاں پہ بھی ان کا پھیلاؤ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے اہم جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے وہ ٹریول ہسٹری ہوتی ہے کسی بھی انڈیویجول کی، کہ وہ کس جگہ سے کہاں ٹریول کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ یہ کھٹمل بھی موو کرتے ہیں۔ اسی لیے جیسا میں نے شروع میں کہا کہ اس کے لیے صفائی کا ہونا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، کہ جس طرح اگر ہم کہیں کہ اس گھر کے اندر صفائی نہیں ہے تو جو بیڈ بگز ہیں وہ ان کی انفیسٹیشن ہو رہی ہے، تو اس کا زیادہ لنک جو ہے وہ ٹریول ہسٹری کے ساتھ ہے، اور کس جگہ سے آپ آ رہے ہیں اس جگہ سے زیادہ لینا دینا ہے۔ اگر میں اس کے سائن اینڈ سمٹمز کی بات کروں کہ کیسے پتہ لگے گا کہ گھر کے اندر کھٹمل ہیں یا کسی کو کھٹمل نے کاٹ لیا ہے، تو بیڈ بگز کے سلائیوا کے اندر ایک انستھیزیا لائک کیمیکل ہوتا ہے، تو جب یہ فوراً کاٹ لیتے ہیں تب پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہوں نے کاٹا ہے، تو کچھ ہی وقفے کے بعد پھر باڈی کے اوپر نشان بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر یہ نشان سیدھی لائن کے اندر ہوتے ہیں، ریڈ ڈاٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ انہوں نے جیسے ہی کاٹنا ہے تو باڈی نے ایک الرجک ری ایکشن دینا ہے، تو ان کے جو سپاٹس ہوں گے وہ ڈاٹڈ لائن کے اندر بنتے ہیں۔ اس سے پھر باڈی کے اندر خارش کا ہونا اور نیند obviously اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں جو کہ انفیسٹڈ ہے ان کھٹمل سے، تو وہاں پہ obviously آپ کو جب خارش اور باڈی کے اوپر جو ہے وہ یہ سرکولر جو ہے وہ ریش بننا شروع ہو جاتے ہیں، سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اوورآل لوگوں کو بعض اوقات گھبراہٹ اور انزائٹی بھی محسوس ہوتی ہے۔ اگر میں اس کے رسک کی بات کروں کہ کون ان کے رسک کے اوپر ہے، تو زیادہ تر وہ لوگ جن کی ٹریول ہسٹری بہت زیادہ ہے، جو زیادہ ٹریول کرتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ یہ میری ویڈیو ہے کہ وہ خاص طور پہ خیال کریں کہ یا تو وہ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ بھی پراپر چیک کریں، اور خصوصاً جو اپنے لگیجز، جو آپ کے بیگ ہوتے ہیں، ان کو بیڈ کے اوپر نہ رکھا کریں اپنے ہوٹلز کے اندر، کیونکہ چانسز ہوتے ہیں کہ اگر اس بیڈ کے اندر کہیں چھپے ہوئے ہیں، بلینکٹ کے جو فولڈز ہیں اس میں اگر چھپے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کے جو بیگ ہے اس کے اندر آ سکتے ہیں، اور جب آپ کسی نئی جگہ جائیں گے یا اپنے گھر واپس جائیں گے تو رسک ہے کہ یہ وہاں پہ بھی ٹرانسمٹ ہو جائیں گے۔
اگر ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو زیادہ تر تو یہ بیڈ بگز جو جنہیں کھٹمل کہتے ہیں، یہ ان کا کوئی اتنا باڈی کے اوپر نقصان نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ خارش محسوس ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے لیے ریکمینڈ کی جاتی ہیں اینٹی سیپٹک کریمز ریکمینڈ کی جاتی ہیں، اگر الرجی ہو گئی ہے تو اینٹی ہسٹامین ڈرگز استعمال کرنی چاہیے۔ اگر خارش زیادہ ہو رہی ہے تو ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ اس کو زیادہ نہ پھر خارش کریں، کیونکہ اس سے چانسز بڑھ جاتے ہیں کسی اور انفیکشن، کسی اور سکن انفیکشن کے ہونے کے۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر کے اندر ان کی انفیسٹیشن ہو گئی ہے، ان کا پھیلاؤ ہو گیا ہے، تو زیادہ تر ہمارے کلچر کے اندر مختلف ٹوٹکے آزمائے جاتے ہیں، تو بجائے کہ ہم ان ٹوٹکوں کو آزمائیں، اب چونکہ یہ سروسز اویلیبل ہیں، پیسٹ کنٹرول کی سروسز اویلیبل ہیں اور پروفیشنل لوگ بھی اویلیبل ہیں، تو زیادہ اچھا یہی ہے کہ ہم ان سے کانٹیکٹ کریں تاکہ وہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ پھر ان کا کنٹرول جو ہے سائنٹیفک طریقے سے کریں۔ آخر میں یہ جو کھٹمل یا بیڈ بگز ان کو کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے اتنا زیادہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ہماری نیند بھی خراب کر سکتے ہیں اور ویسے بھی ایک کائنڈ آف انزائٹی اور اریٹیشن ہے یہ، اگر خدا نہ خواستہ زیادہ انفسٹریشن گھر کے اندر ہو جائے تو آپ نہ تو کہیں بیٹھ پا رہے ہوتے ہیں نہ کہیں سو پا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کی ارلی ڈیٹیکشن بہت ضروری ہے تاکہ شروع میں ہی ہم ایکسپرٹ سے کانٹیکٹ کر کے پروفیشنل جو پیسٹ کنٹرول کرتے ہیں ان کو بلا کے فوراً سے ان کو جو ہے ان کی روک تھام کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔